قرآن کہہ رہا ہے کہ ان عورتوں سے خوب فائدہ اٹھاؤ، شادی ایک اور نکاح متعدد، اگر 2 3 4 خواتین رکھنا چاہتے ہو تو رکھو، محترمہ کی اور آپ کی رضامندی، اگر گواہ 2 بااعتماد موجود ہے تو ٹھیک، نہیں تو مفتی عبدالقوی صاحب کی اسلامی عدالت، مجھے فون کرو، فون کے اوپر میں نکاح پڑھ۔ اچھا مفتی صاحب، یہ فتویٰ کہاں سے آیا ہے، کیسے آیا ہے، کون سی کتابوں سے نکلا ہے؟ قرآن پاک کی کوئی ایسی آیات مبارکہ بتا دیں، کوئی ایسی ہمیں تشریح بتا دیں تاکہ ہم سمجھنے والے جی جی، کیونکہ آپ کا پروگرام لوگ دیکھ رہے ہیں جی، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، 5واں سپارہ، ٹھیک ہے، پہلی آیت کا حصہ، ٹھیک ہے، سورۃ نساء۔ ٹھیک ہے، اب آ جائے مقام ادب کی طرف، ٹھیک ہے، میرے پاس ٹیلی فون کر کے پوچھ لینا کہ میرے دادا پاک حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے اپنی حیات مقدسہ، حالانکہ آپ کی زندگی بڑی مختصر سی ہوئی، کتنی شادیاں کی ہیں؟ پھر آ جانا حضرت سیدنا امام زین العابدین پاک کی طرف، شیعہ اور سنی دونوں علماء سے پوچھنا کہ یہ فرمائیں کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین پاک نے اپنی زندگی میں، حالانکہ واقعہ کربلا بھی ہو چکا تھا، دل بھی آپ کا زخمی تھا، آپ رنجیدہ بھی تھے، اس کے باوجود پوچھے کہ کتنی شادیاں کی ہیں؟ پھر اسی ساتھ تسلسل سے چلتے رہیں۔ اور آپ نے تو وہ ڈرامہ دیکھا ہوگا، میں تو نہیں دیکھتا، میرے گھر ٹی وی نہیں ہے، آپ کے گھر تو ہوگا یقین، باخبر بھی ہو۔ میرے گھر بھی نہیں ہے۔ اچھا چلو، الحمدللہ رب العالمین۔ جی جی، اچھا، اس کے باوجود یہ جو انہوں نے ترکیہ کے ڈرامے دکھائے ہیں، ان کے اندر جو فرما روا ہوتا تھا، مجھ سے کیا آپ جیسے کئی بچوں نے پوچھا یہ کیا ہے، میں نے کہا عین شریعت کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، یا باندیاں ہیں، قرآن کہہ رہا ہے او ما ملکت ایمانکم، یا مفتی عبدالقوی کے فتوے کے مطابق نکاح استمتاع ہے، نکاح استمتاع بھی حلال ہے، او ما ملکت ایمانکم بھی ہے، اور وازواجہ، اور بیویوں کا معاملہ بھی ہے۔ تو تینوں طرح کی صورتیں ہمارے، آپ ان خوش نصیبوں کو جن کا نام مسجد نبوی کے اندر لکھا ہوا ہو، اور آپ یہ دیکھ کے بھی 3 4 5 6 7 8 10 نکاح حرم کے اندر، ہاں باندیاں ہیں، چاہے جتنی تعداد میں بھی ہوں، نکاح استمتاع ہے، اس کے بعد جناب شادی ہے، اسی کے مطابق سارے کام ہیں۔ آپ اچھا لوگوں میں نے بھی باندیاں رکھ سکتا ہوں؟ باندھی ہے ہی نہیں، ابھی نہیں آپ غلام ہو، نہیں میں تو نہیں ہوں۔ بس آپ غلام نہیں ہو تو باندھی بھی نہیں ہے۔ اچھا، نہ یہ اسلام جو میں اس وقت کنسیپٹ تھا جب جو کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو دور حکومت میں، یا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، یا اس کے بعد بھی جو ہم نے جنگوں کے بعد جو عورتیں آتی تھیں کفار کی جانب سے، وہ نکاح میں چلی جاتی تھی، یا پھر خود جو باندیاں دی جاتی تھی، ان کا کنسیپٹ کیا تھا؟ یہ تو دیکھو نا، آپ انسانوں والی باتیں کر رہے ہیں۔ یورپ میں مجھ سے پوچھا گیا یہ باندھی کا نظام کیا ہے، اگر میں مفتی عبدالقوی تھا، ٹھیک ہے، میں کوئی جناب پاکستان کے اندر رہنے والے ایک فرقے کا، ایک مسلک کا مفتی تو نہیں ہوں، الحمدللہ مجھے اللہ نے عزت دی ہے۔ فرانسیسی کے اندر گفتگو ہو رہی ہے، پوچھا جا رہا ہے کہ باندیاں کیا ہیں، ایک جملہ میں نے کہا، تمہیں بھی مزہ آئے گا، میں نے کہا یہ بتاؤ کہ میرے نبی رحمت کے غزوہ بدر سے پہلے کیا سلطنت روما اور اس زمانے کے اندر جناب جو فارس تھا، ان کا ٹکراؤ ہوا؟ کہنے لگے ہوا۔ میں نے کہا کہ سلطنت روما نے فارس کے نوجوان مرد اور عورتوں کے لیے کیا کیا، اور آپ کے فارس والوں نے سلطنت روما کے مردوں اور عورتوں کے ساتھ کیا کیا؟ ٹھیک ہے، قرآن بھی سنا دیتا ہوں، حافظ قرآن ہوں الحمدللہ۔ غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم، اب جملہ کہہ رہا ہوں ذرا توجہ سے سنو۔ جی جی، میں نے کہا کہ یہ باندی اور غلام کا نظام سلطنت روما یا فارس نے دیا ہے، یا میرے نبی رحمت محمد الرسول اللہ نے دیا ہے؟ کہنے لگے کہ انہوں نے دیا ہے۔ میں نے کہا میرا نبی رحمت تو یہ بھی کہہ رہا ہے، 1 غلام آزاد کرو گے اتنا ثواب، 2 غلام آزاد کرو گے اتنا ثواب، 3 غلام آزاد کرو گے، 1 باندھی ہے اس سے بچہ ہو گیا، وہ کیسے ہیں محترمہ آزاد، فلاں کفارہ ہے اس میں بھی، اور کیسے ہیں غلام دو، فلاں ہے فلاں ہے، 5 قسم کے کفاروں کے اندر غلام دو، فتحریر رقبہ، فتحریر رقبہ، فتحریر رقبہ۔ اسی کی برکت ہوئی کہ 350 سال کے اندر اتنی بڑی ہماری غزوات کے باوجود، 1,20,00,000 مربع میل کو فتح کرنے کے باوجود، 3 بر اعظموں کو مسخر کرنے کے باوجود، الحمدللہ میرے نبی رحمت کی زبان پاک اور شان رحمت کی برکت سے 350 سال کے اندر پورا کا پورا غلامی کا اور باندیوں کا نظام ہی ختم ہو۔ اچھا مفتی صاحب، آپ سورہ نساء کی کون سی آیت مبارکہ کے مطابق بتاتے ہیں کہ جی جو آپ بول رہے ہیں یہ سب کچھ ٹھیک ہے، آپ جہاں مرضی نکاح کرتے جائیں، جو مرضی آپ کرتے جائیں، اور آپ بعد میں کہیں کہ جی فلاں جگہ پہ یہ لکھا ہوا، بتائیں آپ۔ میرے بیٹے، جو آپ کہتے ہو نا جو مرضی، مرضی اللہ رسول کی ہے، ٹھیک ہے، مرضی مفتی عبدالقوی کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مجھے آپ نے یہ ثابت کرنا ہے قرآن کی روح سے۔ بالکل میں ثابت کر رہا ہوں نا، ذرا سمجھنے کی کوشش تو کرو۔ جی جی، زنا
اس کے بارے میں قرآن نے کہا ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ ومقتا، بالکل. لیکن نکاح کے بارے میں کیا کہا؟ نکاح فانکحوا ما طاب لکم عام من کرو. النساء مثنی وثلاث ورباع. ٹھیک ہے. صرف دو بول ہی ہوتے ہیں نا، ہم، جس سے آدمی زنا اور جناب نکاح میں فرق کرتا ہے. فرق کرتا ہے. یہ آیت مقدسہ جو آپ نکالے ہوئے ہیں، جی اب جی اس کا ترجمہ میں سناتا ہوں، پھر نعرہ لگانا مفتی عبد القوی زندہ باد. جی قرآن آپ ہے. سنائیں، پھر میں بھی عوام کو سناؤں گا کہ فمستمتعتم، ٹھیک ہے. جب تم خوب فائدہ اٹھاؤ ہم، من ہن ہم، ان خواتین سے، فآتوہن لفظ فے کھڑا ہے، پھر ٹھیک ہے. تم ان کو دے دو ہم، اجورہن، اجورہن، ان کو مزدوری. ٹھیک ہے. تو معنی یہ ہوا کہ یہ نکاح استمتاع ہے، ٹھیک ہے. اور نکاح استمتاع جو ہے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں حلال ہے، ہم، جسے آج سعودی عرب والے اس کو نکاح مسیار کہہ رہے ہیں. ہماری اسی آیت کے ضمن میں اہل تشیع نے کہا کہ یہ متع ہے. میں نے کہا یہ متع نہیں، ٹھیک ہے. متع کے اندر آپ کرتے ہو وقت کا تعین، وقت کا تعین حرام ہے. ٹھیک ہے. آپ اس میں پابندی لگاتی ہو کہ متعلقہ اور بیوہ سے ہوگا ٹھیک ہے. متع، کنواری سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. پھر حضرات 12 ائمہ معصومین میں سے اگر کسی ایک امام معصوم نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ کسی ایک محترمہ سے، شیعہ کی کسی ایک روایت سے تم ثابت کر دو، میں اعلان کرتا ہوں کہ متع حلال ہے. جب نہیں ہے تو متع حرام ہے. ٹھیک ہے. استمتاع حلال ہے. کیا لفظ ہے؟ نکاح استمتاع، فمستمتعتم، فمستمتعتم بالکل لکھا ہوا ہے. جیسے استقبال ہوتا ہے ٹھیک ہے. اسی طرح استمتاع ہے. استمتاع. ٹھیک ہے. اسی نکاح استمتاع کو، اسی کے ضمن میں نکاح مسیار کو، اسی کے ضمن کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ جب جناب وہ داعش کے نام سے تحریک اٹھی تھی تو انہوں نے ایک نام رکھا تھا نکاح جہاد. جہاد. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ یہ تمام، لیکن آپ اگر برا نہ مانیں تو اس کی میں پورا اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن پڑھ دوں. ہاں پڑھ دو. اللہ اچھا، جو مفتی صاحب یہ فرما رہے ہیں، جو انہوں نے اپنا فتویٰ دیا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ سورۃ نساء کے مطابق، اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ اب جائیں، میں نے دیکھا ہے لکھا ہوا ہے، میں ترجمہ پڑھنا چاہوں گا کہ حرام ہیں شوہردار عورتیں مگر کافروں کی عورتیں، اور جو تمہارے ملک میں آ جائیں یا اللہ کا نوشتہ ہیں، تم پر اور ان کے سوا جو رہیں وہ تمہیں حلال ہیں، کہ اپنے مالوں کے عوض تلاش کرو، قید لاتے نہ پانی گراتے، تو جن عورتوں کو نکاح میں لانا چاہو ان کے بندے ہوئے مہر اور انہیں دو، مطلب کہ حق مہر انہیں دو، اور قرارداد کے بعد اگر تمہیں آپس میں کچھ رضامندی ہو جائے تو اس میں گناہ نہیں، بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے. سبحان اللہ. اب میں یہاں پر بس اپنی جو کہ علم کے مطابق جتنا میرے پاس ایک علم ہے اس کے مطابق میں جو بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن یہاں پر میں مفتی صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب اگر اسی قرآن مجید کی ٹرانسلیشن کے بعد اور اسی ترجمے کے بعد اگر کوئی عالم دین آپ کے ساتھ مناظرے پہ بیٹھے جو آیت مبارکہ آپ بتا رہے ہیں، تو آپ اس چیلنج کو قبول کریں گے؟ میرے بیٹے میرے مقابلے میں کیوں بیٹھے گا؟ آپ اہل تشیع علماء سے پوچھو ٹھیک ہے. کہ جی متع حلال ہے، وہ کہیں گے حلال ہے. ٹھیک ہے. ان کو کہو دلیل، وہ یہی آیت پڑھیں گے فمستمتعتم بہ منہن فآتوہن اجورہن. ٹھیک ہے. سلفی علماء سے پوچھو، اہل عرب سے، کہ نکاح مسیار ٹھیک ہے حلال ہے، وہ کہیں گے ہاں، آیت پڑھیں گے یہی. ٹھیک ہے. مفتی عبد القوی نے کہا کہ متع کی بجائے مسیار کی بجائے ٹھیک ہے. آپ یہ لفظ استعمال کرو جو قرآن نے، اس کا نام ہے نکاح استمتاع. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے ضمن کے اندر آپ یوں کرو نا، جی آپ جو آپ میرے بیٹے ہو، جی جی ایک شیعہ عالم کو بلاؤ ہوں جامع المنتظر سے جو اچھا فقیہ ہو، ٹھیک ہے. ایک سلفی عالم کو بلاؤ، ٹھیک ہے. ہمارے بھتیجے کو بلا لو ابتسام کو، ٹھیک ہے. ان کو کہو کہ نکاح مسیار کی دلیل اگر وہ یہی یاد پڑھے. جو جامع المنتظر سے بہت بڑے جناب مفکر اسلام صاحب ہیں، حجت الاسلام، ان سے پوچھو متع حلال ہے، وہ کہے گا یہ یاد پڑھے، پھر نعرہ لگانا مفتی عبد القوی زندہ باد. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد میں تھوڑا پورے سا قرآن کے اندر نہ مسیار کا لفظ ہے نہ متع کا لفظ ہے، یہ لفظ ہے فمستمتعتم. ٹھیک ہے. اور اگلا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ تم میں مقدوری کے باعث جن کے نکاح میں آزاد عورتیں ایمان والیاں نہ ہو تو ان سے نکاح کریں جو تمہارے ہاتھ کی ملک ہیں، یعنی باندیاں جو ہیں. ٹھیک ہے. ایمان والی کنیزیں، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے، اور تم میں ایک دوسرے سے تو ان سے نکاح کرو اور ان کے مالک کی اجازت سے. ٹھیک ہے. باندیوں کے لیے ٹھیک ہے. اور حسب دستور ان کے مہر انہیں 2 قید میں آتیاں مستی نکالتی اور نہ یار بناتی، اور جب وہ قید میں آ جائیں پھر برا کام کریں تو ان پر
اس سزا کی عادی ہے جو آزاد عورتوں پر ہے، اور اس کے لیے جسم تم میں سے جو زنا کا اندیشہ ہے صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب تو یہ بتاؤ کہ اس آیت سے آپ سمجھ گئے ہو نا، اتنی بڑی آیت سے، کہ اللہ بار بار کہہ رہا ہے کہ حلال ہے، بار بار کہہ رہا ہے میں معاف کرنے والا ہوں، بار بار کہہ رہا ہے کہ اس طرح رضامندی سے، یہی تین چیزیں تو بنیادی ہے۔ لیکن سورہ نور میں یہاں پر فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی اور دنیا آخرت میں مطلب بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا آخرت میں عذاب بھی ہے۔ مطلب کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اسلام نے نکاح جو ہے جائز کر دیا، اب میں اس کے اوپر تو آپ کے ساتھ ڈسکشن بالکل نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ جہاں تک میرا مفتی صاحب نالج ہے، آپ نے بتایا، میں نے جو کہ ویورز کو یہاں پر جو ترجمہ ہے وہ سنا دیا ہے کہ یہ سورہ نساء کا ترجمہ یہ کہتا ہے جو آپ نے آیت مبارکہ مجھے بتائی ہے۔ اب آپ جو چیلنج کر رہے ہیں، کون کون سے علماء کرام کو کر رہے ہیں، کون کون سے مسالک کو کر رہے ہیں، کون کون سے آپ مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ آپ آئیں اور میرے ساتھ بیٹھیں، یہ آپ خود بتا دیں۔ سو آپ مطلب اس جو کہ پوائنٹ آف آپ نے ویو، زیادہ بولنا ہے یا میں نے زیادہ بولنا ہے؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں، آپ اس پوائنٹ آف ویو سے کہتے ہیں کہ بریک لگاؤ نا۔ جی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مفتی عبدالقوی مناظرے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ مفتی عبدالقوی پیار اور محبت کا قرآن و سنت کی روشنی میں پیغام دینے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اہل تشیع اس وقت دنیا کے اندر تقریباً ان کے دعوے کے مطابق 22 کروڑ سے زیادہ ہے، جس کے اندر تقریباً 2 لاکھ علماء بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، عراق میں ہے، شام میں ہے، ٹھیک ہے، ایران میں ہے، میں نے ادھر باکو کی طرف جائیں تو ادھر ہیں، پاکستان بر صغیر میں ہے۔ میں تو سب کا احترام کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ متع حلال ہے، موٹی سی بات ہے، وہ کہیں گے ہاں۔ اچھا، آپ کہیں گے دلیل، وہ یہ میرے والی آیت پڑھیں گے، وَمَسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ۔ ٹھیک ہے، سعودی عرب کے اندر جو حکومت ہے وہ سلفی حضرات کی ہے، ٹھیک ہے، اس کی شاخ ہے ہمارے اہل حدیث۔ ان کے دعوے کے مطابق بھی ہم 2-3 کروڑ بر صغیر میں ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ تقریباً ان کے ہاں بھی 20,000 25,000 تو علماء بھی ہوں گے نا۔ ٹھیک ہے، ان میں سے جس عالم سے آپ پوچھیں ٹھیک ہے، کہ جی یہ نکاح مسیار، ٹھیک ہے، اگر وہ کہے حلال ہے تو آپ کہیں دلیل، وہ یہ میرے والی آیت سنا دے گا، تو پھر نعرہ لگانا مفتی عبدالقوی زندہ باد۔ آپ نکاح مسیار کہہ رہے ہو، یہ پوری اصطلاح نہ حدیث میں ہے، نہ فقہ میں ہے، نہ قرآن میں۔ ٹھیک ہے، لفظ متع کو حلال کہہ رہے ہو، اس کے بارے میں کہہ چکا ہوں کہ 12 ائمہ معصومین نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ہی متع نہیں کیا، اور لفظ قرآن میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نکاح استمتاع کے بارے میں مفتی عبدالقوی کی ذہانت دیکھو کہ فَمَسْتَمْتَعْتُم، ٹھیک ہے، میرے والا لفظ قرآن والا ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ان عورتوں سے خوب فائدہ اٹھاؤ، پھر ان کو مزدوری بھی دو۔ ٹھیک اب معنی یہ ہوا کہ جو بعد میں ہوتی ہے مزدوری، اس کا نام ہے نکاح استمتاع، ٹھیک ہے، اور جو رخصتی سے پہلے ہو اس کو کہتے ہیں شادی اور نکاح، جس کو کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ۔ ٹھیک ہے، میری اس تعبیر کو تو عالم عربی سلام پیش کر رہے ہیں، تازہ میں 3 ملکوں کا دورہ کر کے آؤں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کیا یہ کنسیپٹ صرف پاکستان میں یا یورپ میں یا باقی دیگر ممالک میں بھی، وہیں پہ بھی آپ کیا کہتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی، آپ پہلے یورپ بتا رہے تھے؟ جی جب میرے بچے دیکھیں، آپ ذہین لوگ ہیں، جی جی، آپ کے بھی رشتہ دار یورپ میں ہوں گے، ان کے ہاں نہ نظام طلاق ہے، نہ تنسیخ ہے، نہ خلو ہے، کچھ بھی نہیں، بالکل، سارا نظام رحمت تو میرے نبی رحمت نے دیا۔ بے شک، ان بیوقوفوں کے ہاں کیا ہے، جہاں بھی علیحدگی ہوگی، عورت علیحدگی لے تو یہ قانون ہے، مرد علیحدگی لے تو یہ قانون ہے، ان کے ہاں کوئی طلاق کا وہ نہیں، ٹھیک ہے، نہ تنسیخ ہے نہ خلو۔ میں نے ان کے بارے میں بچوں کو کہا کہ تم نے شادی نہیں کرنی، تم نے نکاح کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ نکاح کیا ہے کہ محترمہ چاہے کرسچن ہے چاہے یہودی ہے جو بھی ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ میرے ساتھ تم نے زندگی گزارنی ہے، عورت کی خواہش بھی یہی ہے، تو اپنے محترم دوست بٹھا دو، نہیں ہے تو مفتی عبدالقوی صاحب سے فون کرو، مفتی عبدالقوی صاحب تیسری گھنٹی پہ چوتھی گھنٹی پہ فون اٹھائیں گے، میں اپنے 2 استاد بٹھا لوں گا، وہ گواہ بن جائیں گے، تم فرانس میں نکاح کرو، جرمنی میں نکاح کرو، اٹلی میں نکاح کرو، امریکہ میں نکاح کرو۔ کیوں؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ میرا بچہ یہاں رزق کے حلال کمانے کے لیے گیا ہے، ٹھیک ہے، اپنا بینک بیلنس کو آدھا یورپ کو دینے کے لیے نہیں گیا، اپنے مکان کو آدھا تقسیم کر کے محترمہ کو دینے کے لیے نہیں گیا۔ یہ تو میرے نبی رحمت کہہ رہے ہیں کہ خلو کے اندر یہ ماں ہے کہ یہ بھی معاف، یہ بھی معاف، یہ بھی معاف، ان کے یہاں خلو ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا ہے اس پر کہ شادی ایک اور نکاح متعدد۔ میرا پاکستانی بچہ ماشاءاللہ باصلاحیت ہوتا ہے، اگر 2 3 4 خواتین رکھنا چاہتے ہو تو رکھو، لیکن نکاح کے ساتھ۔ اور نکاح کیا ہے کہ محترمہ کی اور آپ کی رضامندی، اگر گواہ 2 بااعتماد موجود ہے تو ٹھیک، نہیں تو مفتی عبدالقوی صاحب کی اسلامی عدالت، مجھے فون کرو، فون کے اوپر میں نکاح پڑھ۔
ٹھیک ہے. میں امت کو، انسانیت کو، اپنی نوجوان نسل کو گناہ سے بچا رہا ہوں. پتہ نہیں آپ کن کی ترجمانی کر رہے ہو.